جن بچوں نے اس پروگرام میں شرکت کی وہ والدین جو اپنے بچوں کو صبح کے وقت نیند سے اٹھا کر خود بھی اپنی نیند کو چھوڑ کر مسجد میں آتے رہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ سلسلہ اب رکنا نہیں چاہیے۔ جیسا محترم بھائی نے عرض فرمایا کہ یہ جو سائیکل ہے یہ انعام نہیں، اس کا اصل انعام جو ہے وہ اللہ کے ہاں کل قیامت والے دن جو اصل انعام ہے اس سے اللہ رب العالمین ہمیں نوازیں گے۔ مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے کیونکہ پہلے تو بچوں کو چھٹیاں تھیں اسکول سے، تو اس وجہ سے 5 نمازوں کا سلسلہ رکھا تھا کہ 40 روز تک 5 نمازیں مسلسل ادا کریں۔ اس کے بعد بھی کیونکہ سکول کل سے میرے خیال میں کھل جانے ہیں، تو بچوں کے لیے یہ انعامات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جو بچہ مسلسل 2 مہینے لگاتار فجر اور عشاء کی نماز اسی مسجد کے اندر با جماعت نماز ادا کرے گا، اس کے لیے اسی طرح کی سمارٹ واچ کا انعام ہوگا۔ مسلسل جو بچہ 2 مہینے فجر اور عشاء کی نماز پڑھے گا، کیونکہ باقی نماز کے وقت سکول کے اندر ٹیوشن یا اپنی دوسری مصروفیات کے اندر وقت گزارے گا، تو فجر اور عشاء کی اگر نماز مسلسل 2 ماہ ادا کرے گا تو اس کو انشاءاللہ انعام دیا جائے گا۔ سورت کی ابتدا میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کوئی بچہ ہے، جو بھی سورۃ الکہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات کو یاد کرے گا تو ماسٹر عبدالرؤف صاحب کی طرف سے گفٹ یہ تھا کہ انہوں نے ایک مٹھائی کا ڈبہ دینا تھا، لیکن یہ بھی افسوس ہے کہ ہم میں سے کسی دوست نے اتنی تکلیف نہیں کی، زحمت نہیں کی کہ ہم ان آیات کو یاد کریں۔ ان 20 آیات کی فضیلت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیات کو یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اب باقاعدہ انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے میں حاجی ذکاء اللہ صاحب و ماسٹر عبدالرؤف صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بچوں کے اندر سائیکل کو تقسیم کریں۔ ماسٹر عبدالرؤف ڈوکر صاحب اور حاجی ذکاء اللہ صاحب۔ پہلا جو انعام ہم دینے جا رہے ہیں وہ بچے کا نام ہے حارث علی ول طارق محمود۔ یہ ماشاءاللہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے مسلسل 40 دن تک نماز با جماعت ادا کی ہے، اور اس کے انعام کے اندر جو ہے وہ سائیکل انہیں دی جا رہی ہے۔ اصل جو اجر ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی دے سکتی ہے، ہم تو صرف ان بچوں کی تربیت کے لیے، ان بچوں کا مسجد کے ساتھ لگاؤ کے لیے، تاکہ یہ بچے آنے والے وقت میں نمازی بن جائیں، تو ہم صرف ان کے لیے تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ نمازی بن جائے۔ اب دوسرا انعام دینے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے معزز مہمان حضرت مولانا قاری انعام الرحمان صاحب کی خدمت میں اور محمد یحییٰ مدنی کی خدمت میں، وہ آئیں اور دوسرے بچے کو سائیکل کا انعام دیں۔ دوسرے بچے کا نام ہے محمد فیضان ول ظہیر احمد۔ محمد فیضان، یہ بھی بچہ مسلسل جو ہے 40 دن تک با جماعت نماز ادا کی ہے، اور صرف ایک نماز کی چھٹی ہے، باقی مسلسل ان دونوں بچوں نے 40 دن تک جو با جماعت مسجد میں اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو ادا کیا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو مستقبل میں مسلسل نمازی بنا دے، اور یہ انعامات کو دیکھ کر ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارا لگاؤ مسجد کے ساتھ بڑھ جائے، ہم نمازی بن جائے، اور والدین ہونے کے ناطے ہمیں اپنی اولاد کو نمازی بنانا چاہیے، کیونکہ جس کی اولاد نمازی ہے قیامت والے دن وہی شخص کامیاب ہے۔ اب تیسرا انعام دینے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب پروفیسر عبدالرؤف صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں، اور تیسرا انعام محمد فاتر مکی بن ذوالفقار، اس کو سمارٹ واچ کا انعام دیں۔ محمد فاتر، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نمازی بنائے، 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اب ان بچوں کو انعامات دینے کی باری ہے جنہوں نے 40 دن مکمل نمازیں تو نہیں پڑھی لیکن چند دنوں نے نمازوں کا ادا کیا، ان کے ناگے بھی تھے، تو ان بچوں کو بھی انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو میں انعام دینے کے لیے دعوت دوں گا حاجی جوید صاحب کی خدمت میں، میرے کو تشریف لائیں اور بچوں کے اندر انعام تقسیم کریں۔ شاہد بھائی کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لے آئیں۔ محمد حسن، محمد حسن، محمد محسن، اللہ تعالیٰ آپ کو مسلسل نماز پڑھنے کی، باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب تشریف رکھیں۔ شاہد بھائی آپ بھی ایک بچے کو انعام دیں۔ محمد طیب، محمد طیب، اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی مسلسل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازی بن جائے۔ شاہد بھائی تشریف رکھیں۔ میں اپنے بڑے بھائی عامر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی آئیں اور بچے کو انعام دیں۔ محمد عامر صاحب۔ محمد زین، ہاں جی، اس طرف منہ کر کے۔ اب اگلا نام دینے کے لیے بشیر بٹ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بچے کو انعام سے نوازیں۔ بشیر صاحب۔ محمد سائم، اللہ رب العالمین ان سب بچوں کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائے۔ نماز، ہم میں سے اکثر دوست ایسے ہیں جو نماز میں غفلت کر جاتے ہیں، کچھ ایسے دوست ہیں جہاں موقع ملا نماز پڑھ لی، کسی نے وقت کے ساتھ پڑھ لی، کسی نے بے وقت پڑھ لی، لیکن وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ویلے دی نماز کے ویلے دیاں ٹکراں۔ اصل نماز وہی ہے جو وقت پر ادا کی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محبوب ترین اللہ کے ہاں عمل ہے الصلاۃ علی وقتہا، وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اب آخری جو انعام ہے سوالات کا، اس کے جو مستحق ہیں عبد الرحمن بھائی، یہ ہمارے مسجد کے نمازی بھی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں برکات عطا فرمائے۔ تو میں مسجد کی انتظامیہ سے گزارش کروں گا ماسٹر عبد الرؤف صاحب، شاہد صاحب، حاجی ذکاء اللہ صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور عبد الرحمن نوازیں۔ فہد بھائی کے لیے انشاءاللہ ہم انعام کا جلد انتظام کریں گے، کیونکہ انہوں نے محنت کی ہے۔ مسجد میں جتنے 10-15 دوست جو ہم ترجمہ کلاس پڑھتے ہیں، جو دوست میرے ساتھ دیتے ہیں، تو ان دوستوں میں سے صرف فہد بھائی نے کوشش کی آیات کو یاد کرنے کی۔ انشاءاللہ ان کا انعام جو ہے وہ جلد ان کو دے دیا جائے گا۔ آیات جو ہیں، کیونکہ سٹیج پر کھڑے ہو کے بولنا بڑا مشکل کام ہے۔ طیب بھائی نے ایک سوال کا جواب دیا اور جاتے کہہ رہے ہیں کہ میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کے کسی سوال کا جواب دینا، پھر آیات کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ قاری انعام الرحمان صاحب میرے کلاس فیلو بھی ہیں، ہم نے تقریباً 8 سال کا عرصہ اکٹھے تدریس کا وقت گزارا ہے۔ ہمارے ایک سینئر دوست تھے ڈاکٹر ضیاء اللہ صدیقی صاحب، جو حافظ آباد سے ہیں، تو انہوں نے ہمارے ادارے کے اندر ہر جمعرات کو اسبوعی اجلاس کے نام سے تقریری کا پروگرام ہوتا تھا۔ ہر جمعرات کو ہر بچے کی ایک کلاس سے ایک بچے کی باری ہوتی تھی۔ پہلا سال تھا، تقریر کا شوق تھا، تو انہوں نے اپنے سب دوستوں کو بلا لیا، رشتہ دار جو قریب نثار کالونی میں قریب رہتے ہیں، سب کو بلا لیا کہ میری تقریر ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہ بتایا کرتے تھے کہ میں نے کاٹن کا سوٹ مایا لگا کر اسپیشل دھوبی سے جا کے استری کروایا کہ آج میری تقریر ہے۔ تو نئی ٹوپی بھی خریدی اور اچھا لباس، یعنی انہوں نے پوری تیاری کی۔ جس وقت اسٹیج پہ آ کے کھڑے ہوئے تو
اتنے پریشان ہو گئے کہ ٹانکیں کانپتی وہ زمین پر گر گئے. تو بہرحال یہ جو ہے یہاں سٹیج پر کھڑے ہو کے بولنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اگر کسی کو آسان لگتا ہے تو وہ آئے اور چند کلمات کہے, خود ہی اندازہ ہو جائے گا کتنا مشکل کام ہے. عبد الرحمن بھائی انہوں نے سوال بڑی اچھی طرح سے یاد کیے ہیں, فہد بھائی نے بڑی اچھی طرح سے یاد کیے ہیں, ماسٹر طارق محمود صاحب نے بڑے اچھی طرح جوابات یاد کیے ہیں, لیکن یہاں پر آ کر جو بولنا ہے وہ سب سے مشکل کام ہے. تو بہرحال یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین فہد بھائی کی اس محبت کو قبول فرمائے, قرآن کے ساتھ جو لگاؤ ہے اللہ ان کا قبول فرمائے. اور یہ بچپن سے میں ان کو دیکھتا آ رہا ہوں کہ مسجد کے ساتھ ان کی محبت ہے. جب قاری صاحب کی غیر موجودگی میں مسجد میں آنا, نماز پڑھانی, اذان دینی اور مسجد کی صفائی کے اندر انہوں نے خصوصی شرکت کی ہے. اللہ رب العالمین ان کی اس محبت کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اختتامی دعا کے لیے شیخ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ دعائے خیر فرمائے. محترم قاری انعام الرحمان.